میانمار میں آن لائن دھوکہ دہی ملوث فراڈ سینٹرز کے خلاف مقامی فوج کا کریک ڈاؤن، 38 پاکستانیوں سمیت سینکڑوں غیر ملکیوں کو بازیاب کرا لیا گیا۔ تھائی آرمی نے میانمار سرحد عبور کرتے ہوئے 38 پاکستانیوں کو ریسکیو کیا اور بینکاک امیگریشن سینٹر منتقل کیا، جہاں سے انہیں مرحلہ وار ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ تھائی حکومت کا پاکستان کو خط کہا، میانمار میں 60 مزید پاکستانی بھی شیلٹر ہاؤس میں موجود ہیں جو فراڈ سینٹر سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستانی متعلقہ ادارے رپورٹ افراد سے تفتیش کے بعد ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کریں۔ رپورٹ کرانے والے پاکستانی کو انعام 5 سال کے لیے ECL میں بھی ڈالے جائیں۔ FI حکام کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ، میانمار اور کمبوڈیا آن لائن فراڈ کے مراکز ہیں۔ فراڈ سینٹرز چلانے والے کال سینٹرز میں نوکریوں کے آن لائن اشتہار دیتے ہیں۔ نوجوانوں کو ورک ویزا پر بلا کر قید کر لیا جاتا ہے۔ پاکستانی ان ممالک میں ورک ویزوں اور ایسی آن لائن ملازمتوں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ The 92-hour Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. Pakistan demonstrated both in resolve and capability to thwart aggression and reinforce deterrence. The concept of net security provider is buried. مئی میں پاک بھارت جنگ خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ پاکستان نے اپنے عزم اور صلاحیت دونوں کا مظاہرہ کیا، جارحیت کو روکا اور ڈیٹرنس کو مضبوط کیا۔ امریکہ نے اہم کردار ادا کرتے ہوئے ایک نازک اور عارضی امن قائم کرایا۔ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا تصور اب دفن ہو چکا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سیمینار سے خطاب، کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن برقرار رکھنے کے لیے صرف اسٹریٹجک استحکام کافی نہیں، جموں کشمیر کے تنازع کا منصفانہ اور دیر پا حل ناگزیر ہے۔ جنوبی ایشیا کے ممالک کو اپنے مسائل کے حل کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ مشترکہ خوشحالی کے لیے علاقائی روابط اہم ہیں۔ سری لنکا میں سمندری طوفان سے لاپتہ افراد کی تلاش اور بچاؤ کی کارروائیوں کے لیے پاکستان نے اپنی ٹیم بھیج دی۔ C-130 طیارہ امدادی ٹیم کے 47 ارکان اور 6.5 ٹن ضروری آلات لے کر سری لنکا پہنچے گا۔ پاکستان کے بحری جہاز اور ہیلی کاپٹرز پہلے ہی سری لنکا میں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ سری لنکن صدر کی درخواست پر پاک آرمی کے عارضی پل روانہ کر رہے ہیں۔ امدادی سامان کی روانگی کے وقت چیئرمین NDMA کی بریفنگ، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری اور سری لنکن ہائی کمشنر بھی موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سری لنکن صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو میں سمندری طوفان سے جان و مال کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ بحالی تک سری لنکا سے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 1 جنوری سے مساجد کے ائمہ کرام کو اعزازیہ کی ادائیگی کا حکم۔ اعزازیہ کارڈ برائے امام مسجد کے ذریعے ادائیگی فروری سے ہوگی۔ پنجاب بھر سے ائمہ کرام کے تقریباً 63,000 رجسٹریشن فارم وصول کیے جا چکے۔ مریم نواز کی حساس ایریا میں مسلسل کامبنگ آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت۔ 4 شیڈول جرائم پیشہ افراد کی ڈیجیٹل نگرانی کے لیے ضروری اقدامات اور غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کے خلاف آپریشن مسلسل جاری رکھنے کا حکم۔ کراچی میں نیپا چورنگی کے قریب کھلے مین ہول میں 3 سالہ بچے کے گرنے کی CCTV سامنے آ گئی۔ بچے کو مین ہول میں گرتے پیچھے اس کی والدہ کو آتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اتوار کی رات نیپا چورنگی کے قریب فیملی کے ساتھ شاپنگ پر جانے والا ابراہیم مین ہول میں گر کر جاں بحق ہو گیا تھا۔ متاثرہ خاندان کے مطابق انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مشینری بلائی، لیکن کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بچے کی لاش نہ مل سکی۔ ابراہیم کی لاش 14 گھنٹے بعد کچرا چننے والے بچے تنویر نے تلاش کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 13 سالہ بچے کو حقیقی والدین سے لے کر گود لینے والے والدین کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ حوالگی حقیقی والدین کو دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ عدالت نے فیصلے میں کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بچے کی رائے کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ عدالت نے 1 ہفتے کے لیے بچے کو حقیقی والدین کے ساتھ بھیجا۔ بچے نے دوبارہ پیشی پر پھر لے پالک والدین کے ساتھ جانے کا کہا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اصولی طور پر حقیقی والدین کو ترجیحی حق حاصل ہوتا ہے۔ والدین نے اپنی مرضی سے پیدائش کے وقت بچہ اپنے بھائی کو دیا۔ حقیقی والد کی 3 شادیاں اور 13 بچے ہیں۔ اتنے بڑے خاندان میں بچے کو بھیجنا مناسب نہیں۔
पंजाब हुकूमत ने 25 बरस बाद पतंगबाजी की इजाज़त दे दी। बसन बनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सजाएं मुकर्रर। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाज़त होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के साथ चलाई जाएगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। अदम अदाई जुर्माने पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में आएगी। पतंगें रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जा सकेंगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली अजला में खून जमाती सर्दी। खल्लात में दर्जा हरारत -7 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड, स्कर्दू में -6, गिलगित में -5, कालाम उस्तोर मालम जब्बा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची सर्द मौसम की लपेट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक जिनाह टर्मिनल पर दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किया गया। जिनाह टर्मिनल और अतराफ रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह धुंध छाई रही। धुंध छटने के बाद मोटरवे के बंद सेक्शंस खोल दिए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि लाहौर में दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक AQI 200 से 275 तक गिरने की उम्मीद। स्मॉग कंट्रोल के लिए AI बेस्ड निगरानी, ड्रोन मॉनिटरिंग, इंडस्ट्रियल चेकिंग जारी। गैर मायारी ईंधन, धुआं छोड़ती गाड़ियों, वेस्ट बर्निंग पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सबसे पहले तो नफी हुई है उस तमाम बयानिए की जो कि PTI और इसका खानदान और सारी लोग बनाते रहे कि उनकी बीमार हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है, वो शायद जिंदा नहीं है। आज सब कुछ उसकी नफी हुई है। जो जेल हुकाम कहते रहे हैं आज वो सच साबित हुआ है। वज़ीर मुमलिकत बराए अखबार तलात चौधरी का कहना है कि PTI और बानी PTI का खानदान जो बयानिया बना रहा था उसकी नफी हो गई है। बानी PTI की सेहत और ज़िंदगी से मुताल्लिक़ जेल इंतज़ामिया का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि ये तय था कि डिक्टेशन से कोई काम नहीं होगा, मुलाकात जेल इंतज़ामिया कराएगी। मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 4 हफ्ते बाद बानी PTI से उनकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात। उज़्मा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। मुलाकात के बाद अफगान मीडिया और भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा झूठा साबित हो गया। अडियाला जेल इंतज़ामिया ने अलीमा खान और नौरीन नियाजी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज के बाद PTI अरकान पार्लियामेंट अडियाला जेल रवाना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अडियाला जेल नहीं पहुंचे। PTI के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत हर किस्म के एहतजाज और जलसे जुलूस पर पाबंदी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बानी PTI की अपनी बहन से 1 घंटे मुलाकात हुई। पहले बानी PTI की बुशरा बीबी से भी मुलाकात हुई। उसके बाद उस्मा खान और बुशरा बीबी की 1 घंटे बानी PTI से मुलाकात हुई है। फैमिली और वकला के साथ मुलाकात आपका हक है मगर सियासत ना करें। जेल रूल्स 265 में दर्ज है कि मुलाकातों में सियासत ज़ेर बहस नहीं आती। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने उस्मा खान को कहा था और शर्त रखी थी कि मुलाकात के बाद बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात में उनसे मज़ीद हिदायत लेंगे। इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ से हिदायत लेंगे तो फिर मुलाकातें बंद हो जाएंगी। सेनेटर फैसल वावदा का कहना है कि अगर PTI ने कुछ ठान लिया है तो दूसरी तरफ से भी गवर्नर राज की ठान ली गई है। जिनके प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा, अगर इश्तियाल वाली बातें करेंगे तो क्या निज़ाम आपको इजाज़त देगा?
گورنر راج لگے گا تو 2 ماہ کا نہیں ہوگا، برقرار ہی رہے گا تو پھر آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ گورنر راج سامنے ہے، گورنر راج کے لیے حکمت عملی موجود ہے۔ یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے سیاسی ملاقاتیں اب نہیں ہوں گی، 4.5 کروڑ لوگوں کی باتیں کرنے والے 450 لوگ بھی نہیں نکال پا رہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس گاڑی پر فتنہ خوارج کے حملے کی مذمت، جام شہادت نوش کرنے والے 3 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ محسن نقوی نے شہید ASI گل عالم، کانسٹیبل رفیق اور سخی جان کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ گورنر KP فیصل کریم کنجی کی بھی ڈیرہ اسماعیل خان پولیس وین پر دھماکے کی مذمت، کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بندی میں پولیس اہلکاروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ امریکہ نے 19 ممالک کے تارکین وطن کی تمام امیگریشن درخواستوں کو روک دیا، گرین کارڈ اور امریکی شہریت کی درخواستیں بھی شامل۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پابندی کا اطلاق ان ممالک پر ہوتا ہے جن پر ٹرمپ انتظامیہ نے جون میں US سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز سے اسٹیٹس حاصل کرنے پر روکا تھا۔ افغانستان، ایران، لیبیا، میانمار، صومالیہ، سوڈان، ترکمانستان اور یمن بھی ان میں شامل۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں نوبیل انعام نہیں ملا، کہا گیا کہ روس یوکرین جنگ رکوائیں گے تو نوبیل انعام ملے گا، یہ نہیں دیکھا کہ پاک بھارت جنگ اور باقی 8 جنگیں رکوائیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں تو ہر جنگ رکوانے پر نوبیل انعام ملنا چاہیے لیکن وہ لالچی نہیں بننا چاہتے۔ کابینہ اجلاس میں بولے نوبیل انعام پانے والی خاتون نے بھی کہا ٹرمپ نوبیل انعام کے حقدار تھے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ انہیں جنگوں میں ہونے والی ہلاکتوں کی پرواہ ہوتی ہے، انہوں نے 8 جنگیں رکوائیں اور نویں ختم ہونے والی روس یوکرین جنگ ہوگی۔ یوکرین کی صورتحال پیچیدہ ہے، مسئلہ حل کرنا آسان نہیں۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف کی کریملن میں روسی صدر پوتن سے 3 گھنٹے ملاقات، یوکرین روس تنازع کے خاتمے کے ممکنہ طریقوں پر تبادلہ خیال۔ روسی صدر کے نمائندہ کیرل دمتریوو نے ملاقات تعمیری قرار دی۔ کریملن کے معاون یوری یشاکوف نے کہا بحران حل کرنے کے زیادہ قریب نہیں ہیں، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا روس کے ساتھ یوکرین جنگ کے خاتمے سے متعلق مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی میڈیا سے انٹرویو میں بتایا کہ ہم نے کوشش کی ہے اور کچھ کامیابی بھی ملی ہے، ایسا حل نکالا جائے جس پر یوکرین کو اطمینان ہو اور اسے مستقبل کے لیے سیکیورٹی ضمانتیں مل سکیں۔ ایک لیٹر پیٹرول اور ڈیزل پر شہری کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 96 روپے 28 پیسے کے ٹیکسز شامل ہیں۔ 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت میں 94 روپے 92 پیسے کے ٹیکسز ہیں۔ پیٹرول ڈیزل پر یہ ٹیکس کسٹم ڈیوٹی پیٹرولیم اور کلائمیٹ لیوی کی مد میں عائد ہیں۔ کوئٹہ کے جناح ٹاؤن کے قریب مبینہ پولیس مقابلات، 3 افراد ہلاک، لاشیں اسپتال منتقل۔ SSP آپریشنز کے مطابق مقابلے میں ہلاک ایک ملزم کی شناخت ہو گئی۔ پولیس نے صبح موٹر سائیکل پر سوار 3 مشکوک افراد کو روکنے کا اشارہ کیا تھا، روکنے کے بجائے مشکوک افراد نے پولیس پر فائرنگ کر دی تھی۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ڈاکو کو زندہ جلانے کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج۔ واقعے کے موبائل فون سے بنی ویڈیوز کی مدد سے ملزمان کی شناخت کا عمل جاری۔ جلائے گئے ڈاکو نے پیر کو لوٹ مار کے دوران مزاحمت پر شہری کو قتل کر دیا تھا۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے پھگلا میں 16 پینل چوری کا الزام، مقامی روایت اور رسم آس کے تحت جرگہ بلایا گیا۔ جرگے نے فیصلہ دیا کہ اگر ملزم واقعی بے گناہ ہے تو گرم لوہا اس کا ہاتھ نہیں جلائے گا، لیکن ہاتھ جلسنے پر جرگہ ارکان نے اس شخص کو گناہ گار ٹھہراتے ہوئے علاقہ بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ پولیٹیکل اسسٹنٹ کا کہنا ہے کہ جرگہ ممبران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، تاہم ابھی تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ ہمارا یورپ کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر یورپ روس سے جنگ چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ یورپ یوکرین امن مذاکرات تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
سری لنکا میں سمندری طوفان دیتوا کی تباہکاریاں، بارشوں، سیلاب، لینڈ سلائڈنگ سے ہلاکتوں کی تعداد 465 ہو گئی، 366 افراد لاپتہ۔ امریکہ میں ایک ہفتے کے دوران موسم سرما کا تیسرا طوفان سرد ہواؤں، بارشوں اور برف باری سے پینسلوینیا، ایلینوائے، مشیگن اور الاسکا سمیت کئی ریاستیں متاثر۔ نیو یارک کے ہوائی اڈے پر کھڑے طیارے برف سے ڈھک گئے۔ برف کے باعث پسن سے ریاست میزوری کی شاہراہوں پر کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حکام نے عوام کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ امریکی محکمہ موسمیات کے مزید بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ برطانیہ میں بھی آئندہ ہفتے شدید برف باری کی وارننگ جاری۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 9 اور 10 دسمبر کو انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت -2 ڈگری تک گرنے اور برف باری کا امکان ہے۔ ملائیشیا کا 10 سال سے زائد عرصے سے لاپتہ مسافر طیارہ MH370 کی تلاش دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق ڈیپ سی سرچ آپریشن 30 دسمبر سے دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ یہ طیارہ 8 مارچ 2014 کو 239 مسافروں کے ساتھ کوالالمپور سے بیجنگ جاتے ہوئے لاپتہ ہوا تھا، جو فضائی تاریخ کا سب سے بڑا معمہ بن گیا۔ وزارت کے مطابق تلاش کا کام برطانیہ اور امریکہ کی کمپنی اوشن انفینٹی کرے گی، جو بحیرہ ہند کے اس حصے میں سرچ کرے گی جہاں ملبہ ملنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کر کے ایک نیشنل گارڈ کو ہلاک اور دوسرے کو شدید زخمی کرنے والے افغان شہری کا الزامات سے انکار۔ 29 سال کے افغان شہری رحمان اللہ لکنوار نے اسپتال کے بستر سے ویڈیو لنک پر الزامات مسترد کر دیے۔ عدالت کا ملزم کو حراست میں رکھنے کا ہی حکم۔ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فورسز نے جنگ بندی کے ابتدائی 50 دن میں 357 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ رفح اور خان یونس پر اسرائیلی فضائی حملے، فلسطینی فوٹو جرنلسٹ محمود وادی شہید اور صحافی محمد عبدالفتاح اسلیح زخمی ہو گئے۔ قابض افواج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر الخلیل پر چھاپے مار کر متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ دوسری جانب اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ روز حماس کی جانب سے حوالے کی گئی باقیات آخری 2 اسرائیلی افغان والی۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں تباہ شدہ عمارتوں کے درمیان اجتماعی شادی کی تقریب نے خوشی کے رنگ بکھیر دیے۔ غم اور امید کے ملے جلے مناظر دکھائی دیے۔ درجنوں فلسطینی جوڑوں نے ازدواجی زندگی کا آغاز کیا۔ دنیا بھر میں آج خصوصی افراد کا دن منایا جا رہا ہے۔ ملتان میں دن کی مناسبت سے واک کا انعقاد۔ سندھ کے ضلع سجاول کے نواحی گاؤں نیاز ملہ میں ایک ایسا خاندان بھی رہتا ہے جس میں 9 افراد معذور ہیں۔ غریب خاندان پر اسرار مرض کی تشخیص اور علاج کے لیے مسیحا کا منتظر۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ویمنز انڈر 19 کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ۔ پاکستان کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ پاکستان کے کیپٹن ایمان نصیر اور بنگلہ دیش کی کپتان سعدیہ اسلام نے ٹرافی کی رونمائی کی۔ پرو ہاکی لیگ کے لیے پاکستان ہاکی ٹیم ارجنٹائن روانہ۔ ہاکی لیگ کے پہلے مرحلے میں پاکستان ہاکی ٹیم ارجنٹائن اور نیدرلینڈز کے خلاف میچ کھیلے گی۔ پرو ہاکی لیگ کا تمام کھلاڑی انتظار کر رہے ہیں۔ ہاکی ٹیم کے ابوبکر محمود کی ارجنٹائن روانگی سے قابل گفتگو، کہا بڑی ٹیموں سے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے۔ بڑی جنگ اور جیو کے اشتراک سے آرٹس کونسل کراچی میں جاری ورلڈ کلچر فیسٹیول کے 33ویں روز پاکستانی اینیمیٹڈ فیچر فلم دی گلاس ورکر پیش کی گئی۔ شائقین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ فیڈنگ باؤنڈریز کے نام سے پاکستانی مصوروں کے فن پاروں کی نمائش کا افتتاح وزیر ثقافت سندھ ذوالفقار علی شاہ اور صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے کیا۔ ایران کے شہر شیراز میں فلم فیسٹیول کا انعقاد۔ وفاقی وزیر ثقافت اورنگزیب خان کھچی نے پاکستانی فلم سازوں کے ساتھ پاکستان کی نمائندگی کی، پاکستانی پویلین کا دورہ کیا۔ تقریب سے خطاب میں فلموں کی مشترکہ پروڈکشن پر زور دیا، کہا پاکستانی سینما گھروں میں ایرانی فلمز کی نمائش اور ایرانی سینما گھروں میں پاکستانی فلمز کی نمائش ہمارے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں مدد دے گی۔ ابوظہبی میں امارات کے 54ویں قومی دن پر زائد نیشنل میوزیم کا شاندار افتتاح۔ شیخ محمد بن زائد اور 7 ریاستوں کے حکمرانوں کی شرکت۔ قومی دن کی تقریب کو لائیو پرفارمنس اور آرکیسٹرا سے سجایا گیا۔ میوزیم میں امارات کی ہزاروں سالہ قدیم اور قدیم تہذیبوں کا احوال پیش کیا گیا۔ شیخ زائد کی زیر استعمال کار بھی علامتی طور پر تقریب کا حصہ ہے۔
दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी। व्हाइट हाउस को भी सजा दिया गया। दिलकश और खूबसूरत आराइश को सराहती खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की वीडियो व्हाइट हाउस ने जारी कर दी। वालिद ने बताया कि फरियाल के शौक़ के पेश नज़र बचपन से ही उनके लिए गाने की बाकायदा तालीम का इंतज़ाम कर रखा है। फरियाल के उस्ताद शफीक अली खान भी उनकी मज़ीद कामयाबी के लिए पुरुद।